بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سندھ کے مشہور صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام تو عبد الوہاب تھا، مگر سچل سرمست کے نام سے شہرت حاصل کی۔ آپ سندھ کے علاقے خیر پور میں پیدا ہوئے۔ آپ سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی اور پنجابی زبانوں پر بھی پورا عبور رکھتے تھے۔ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور یہی وہ عشق رسول تھا جس نے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کو کیمیا اثر بنا دیا تھا۔ اگر زنگ آلود لوہے پر ایک نظر ڈال دیتے تو وہ بھی سونا بن جاتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات اور آپ کی کرامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ انتہائی ایمان افروز ویڈیو ہوگی، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ 13ویں صدی ہجری کے اوائل کا واقعہ ہے کہ اس وقت سندھ کی ریاست خیر پور کا حاکم میر رستم علی خان تھا۔ والی خیر پور کی زندگی عیش و سکون میں گزر رہی تھی کہ اچانک اس کا بڑا بیٹا محمد حسین بیمار ہو گیا۔ شروع میں تو یہی سمجھا گیا کہ یہ ایک عام سی بیماری ہے، ولی سلطنت چند روز میں صحت یاب ہو جائیں گے، مگر جب مرض نے طول کھینچا تو میر رستم علی خان کو فکر ہو گئی۔ اس نے دربار کے طبیب خاص کو طلب کیا۔ سرکار، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ طویل معائنے کے بعد درباری طبیب نے عرض کیا، مرض کی تشخیص ہو گئی ہے، میری تجویز کردہ دوائیوں سے شہزادہ چند دنوں میں شفا یاب ہو جائے گا۔ طبیب خاص کی پر یقین گفتگو سن کر حاکم خیر پور میر رستم علی خان مطمئن ہو گیا۔ پھر طبیب خاص کی دوا شروع ہو گئی، مگر برائے نام بھی افاقہ نہ ہو سکا، بلکہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ بیٹے کی محبت نے میر رستم علی خان کو اس قدر بے قرار کر دیا کہ والی خیر پور نے سندھ اور پنجاب کے ان شہروں کی طرف اپنے شاہ سوار دوڑا دیے جہاں جہاں نامور طبیب موجود تھے۔ چند روز میں کئی طبیب خیر پور پہنچ گئے۔ اتنے عرصے میں میر محمد حسین بہت زیادہ لاغر ہو چکا تھا۔ ماہر اور تجربہ کار حکیموں نے ولی عہد سلطنت کا معائنہ کیا اور مؤدبانہ لہجے میں مایوسی کا اظہار کر دیا۔ انسانی علم کی حدیں اب ختم ہو گئی ہیں اور جڑی بوٹیاں اپنا اثر کھو چکی ہیں۔ اب شہزادے کو دواؤں کی نہیں بلکہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر طبیبوں کی وہ جماعت چلی گئی اور میر رستم علی خان اپنے بیٹے کو علاج کرنے سے قاصر رہا۔ حویلی ماتم کدا بنی ہوئی تھی اور ہر مکین سوگوار تھا۔ اسی کربناک فضا میں ایک خدمتگار نوید جہاں فضا لے کر آیا کہ سرکار، آپ کے علاقے میں ایک درویش خدا مست رہتے ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جو بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم اسے قبول کرتے ہیں۔ آپ شہزادے کی صحت کے لیے ان بزرگ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ میر رستم علی خان نے حیرت سے اپنے خدمتگار کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ بزرگ کہاں رہتے ہیں۔ خدمت گزار عرض کرنے لگا کہ درازن میں۔ درازن ریاست خیر پور کا ایک مضافاتی علاقہ ہے، تو پھر بزرگ کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ ہم ان کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ میر رستم علی خان نے بے قرار ہو کر کہا۔ خدمتگار نے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر والی خیر پور کی خواہش کا اظہار کیا تو بزرگ نے شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا کہ امیروں کی حویلی میں فقیروں کا گزر کہاں؟ میر رستم علی خان کے خدمتگار نے اصرار کیا تو بزرگ نے فرمایا کہ دراصل درویش کو محلات کی آب و ہوا راس نہیں آتی، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ والی خیر پور کا خدمتگار درویش کی گفتگو کا مفہوم نہ سمجھ سکا اور ناکام و نامراد واپس جانے لگا۔ خانقاہ کے دروازے پر ایک مجذوب نما شخص نے اسے روک کر کہا کہ اتنی آسانی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میر رستم علی خان کا خادم مجذوب کی بات سن کر چونک اٹھا، پھر مجھے اپنی مراد کس طرح حاصل ہوگی؟ مخدوم کے دامن سے لپٹ جانا۔ مجذوب نے کہا کہ مخدوم انکار کریں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ان کے دامن سے لپٹے رہنا اور درخواست کرتے رہنا۔ اگر تم مخدوم کے انکار سے اکتا گئے
تو پھر کبھی کچھ بھی ہاتھ نہیں آ پائے گا۔ پھر خدمت گزار واپس چلا گیا اور اس نے درویش کا جواب میر رستم علی خاں کے گوش گزار کر دیا۔ ساتھ ہی خادم نے مجذوب کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ میر رستم علی خاں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ملترب ہو کر کہنے لگا کہ بزرگ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، وہ حاجت مند نہیں ہے، سوالی تو ہم ہیں، اس لیے خود ان کے دروازے پر ہم جائیں گے۔ پھر میر رستم علی خاں اپنے امراء کے ساتھ درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ولی عہد سلطنت کی شفا یابی کے لیے بزرگ کی دعاؤں کا طالب ہوا۔ درویش نے ایک غمزدہ باپ کی التجا سنی اور بے نیازانہ لہجے میں کہا کہ جب سارے طبیب ایک بیمار کا علاج کرنے سے قاصر ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہ مجھے حکمت آتی ہے اور نہ ہی میں جڑی بوٹیوں سے واقف ہوں، میں تو شیخ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میر رستم علی خاں نے عرض کیا، میری دعاؤں کی قبولیت پر تمہیں یقین ہے؟ بزرگ نے والی خیر سے پوچھا۔ میں نہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی آپ کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ میر رستم علی خاں نے عرض کیا، دنیا غلط کہتی ہے۔ بزرگ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، لوگوں کو کیا معلوم کہ کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ میں اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں اور ایک گوشے میں منہ چھپائے ہوئے پڑا ہوں۔ میر رستم علی خاں اپنے خدمت گزار کی زبانی مجذوب کی باتیں سن چکا تھا، اس لیے وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ شیخ، آپ کہیں بھی رہیں مگر مستجاب الدعوات ہیں، میں آپ کا آستانہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اچانک بزرگ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میر رستم علی خاں، بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے اب۔ درویش کے لہجے سے اداسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ شیخ، اللہ کے ہاں دیر سویر کچھ نہیں۔ میر رستم علی خاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس اللہ کا حکم ہی سب کچھ ہے، جب وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر میرے بیمار بیٹے کو بھی شفا دے سکتا ہے، بس آپ کی دست دعا دراز ہونے کی دیر ہے۔ بزرگ نے سکوت اختیار کیا، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ شیخ، آپ کی عنایتیں تو عام ہیں۔ میر رستم علی خاں زار و قطار رو رہا تھا۔ پھر میرے بیٹے کے لیے آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ بزرگ نے غمزدہ باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میر رستم علی خاں، اب تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو شفا بخشے گا، مگر بہت دیر ہو گئی ہے، ولی سلطنت کی جان کے لیے بہت بڑا صدقہ دینا پڑے گا۔ شیخ، میں اپنے بیٹے کی خاطر بڑے سے بڑا صدقہ دے دوں گا۔ میر رستم علی خاں نے بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ میں ولی عہد کے لیے اپنی سلطنت بھی لٹا دوں گا۔ نہیں میر رستم علی خاں، وہ صدقہ تم نہیں دے سکو گے، درویش نے پرسوز لہجے میں کہا۔ اس کی جان کا صدقہ ہم دیں گے، تمہیں فرزند کی زندگی مبارک ہو۔ آخر والی خیر پور میر رستم علی خان واپس چلا گیا۔ حویلی پہنچ کر اس نے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ ولی سلطنت میر محمد حسین کے چہرے پر مردنی ختم ہو چکی تھی اور اب اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جب میر رستم علی خان واپس چلا گیا تو درویش نے سجدے میں سر رکھ دیا اور نہایت رکت آمیز لہجے میں دعا کرنے لگے، اے علیم و خبیر اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ رستم علی خان کے بیٹے میر محمد حسین کی زندگی لوح محفوظ پر ختم ہو چکی ہے، مگر تو اس پر بھی قادر ہے کہ جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ والی خیر پور مجھے تیرا مستجاب الدعوات بندہ سمجھتا ہے اور وہ میرے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ مجھے اس کی بات سے بہت شرم آئی کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، حالانکہ تیرے ہی در کا بھکاری ہے، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے تیرے ہی خزانہ غیب سے ملتا ہے۔ مجھ فقیر کو بھی تیرے ہی آستانہ کرم سے ایک بیٹا عطا ہوا ہے، جان کا صدقہ جان ہے، اس لیے اے میرے مولا کریم، تو میرے بیٹے کے بدلے میر محمد حسین کو نئی زندگی عطا کر دے۔ پھر جیسے ہی بزرگ کی دعائیں ختم ہوئیں، میر رستم علی خان کا بیٹا میر محمد حسین صحت یاب ہونے لگا اور درویش کا بیٹا بستر علالت پر سو گیا۔ پھر جس روز والی سلطنت نے غسل صحت کیا، اسی دن درویش کے بیٹے کو قبر میں اتارا گیا۔
میر رستم علی خان اظہار تشکر گزاری کے طور پر قیمتی تحائف لے کر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خانقاہ کی حدود میں داخل ہوا تو والی خیر پور نے دیکھا کہ ہر چہرہ غم میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ آخر یہاں کیا سانحہ پیش آیا ہے؟ میر رستم علی خان نے درویش کی خدمت گاروں سے پوچھا۔ ایسا سانحہ جو کسی پتھر کے ساتھ پیش آتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ایک خادم نے شیخ کے فرزند کے انتقال کی خبر سنائی۔ میر رستم علی خان دم بخود رہ گیا، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ درویش کے خادم خاص نے میر رستم علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری وجہ سے؟ والی خیر پور نے حیران ہو کر کہا، آپ شیخ سے اپنے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کرانے آئے تھے۔ خادم خاص نے وضاحت کی، مگر شیخ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ ولی سلطنت کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے ہمارے مخدوم نے بارگاہ رب العزت میں اپنے فرزند کی جان کا صدقہ پیش کر دیا۔ یہ سن کر میر رستم علی خان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر جب اس کے ہوش حواس بحال ہوئے تو وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درویش سے لپٹ کر کہنے لگا کہ شیخ، یہ آپ کا ہی حوصلہ تھا اور اس انداز کا صدقہ آپ ہی پیش کر سکتے تھے۔ والی خیر پور درویش سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ ایک غیر شخص کے لیے اپنے فرزند کی قربانی دینا درویشوں کا ہی منصب ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ بات جہاں تک پہنچنا تھی پہنچ گئی۔ درویش نے میر رستم علی خان کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا کہ مشیت خدا یہی تھی اور یہی لکھا تھا، تمہیں ولی سلطنت کی زندگی مبارک ہو۔ میر رستم علی خان واپس چلا جاتا ہے اور اس نے سارے تحائف ان فقراء میں تقسیم کر دیے جو بزرگ کی گلیوں میں پڑے رہتے تھے۔ یہ کریم النفس، حوصلہ مند اور جام باز درویش سندھ کی مشہور بزرگ حضرت سید سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے ایک غمزدہ باپ کو پرسکون دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ پیش کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، صوفیاء کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات مشہور ہیں، اور جہاں تک صدقہ جان کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت بھی تسلیم شدہ ہے۔ اگر صدقہ جان صدق نیت سے پیش کیا جائے تو بارگاہ ذوالجلال میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ولی عہد سلطنت نصیر الدین ہمایوں بیمار ہوا اور ہندوستان بھر کے حاجت روا طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے تو کسی درباری عالم نے بابر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر شہنشاہ اپنے سب سے قیمتی چیز کا صدقہ دے دیں تو ولی اور سلطنت کے سر پر سے یہ بیماری ٹل سکتی ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ظہیر الدین بابر نے اپنے مشیروں اور وزیروں سے پوچھا۔ مغلیہ سلطنت کے وزیر خزانہ نے جواب دیا، عرض کیا کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے قیمتی اور نایاب ہیرا الماس موجود ہے، جو ہمارے سلطان علاء الدین خلجی کے خزانے سے حاصل ہوا تھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف صدقات دینے کے مشورے دیے۔ آخر ظہیر الدین بابر نے اپنے مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب چیزیں حقیر ترین ہیں، انسان کی زندگی سے قیمتی کوئی شے نہیں ہوتی، اس لیے ہم بارگاہ رب الذوالجلال میں ہمایوں کے لیے اپنی جان کا صدقہ پیش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مغل بادشاہ نے وضو کیا اور ہمایوں کے بستر کے گرد 7 چکر لگائے۔ اولاد سے بے پناہ محبت کرنے والا باپ بلند آواز میں دعا مانگ رہا تھا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے اور رب ذوالجلال، بندوں کی دعائیں سننے والے، ہمایوں کی ساری بلائیں میرے سر پہ ڈال دے، میرے اس صدقے کو قبول فرما کہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد بابر پر بیماری کے اثرات ظاہر ہونے لگے اور نصیر الدین ہمایوں صحت یاب ہونے لگا۔ پھر جب ہمایوں کو غسل صحت کیا تو ظہیر الدین بابر کو غسل میت دیا گیا۔ پیارے دوستو، صدقہ جان کی حیثیت اپنی جگہ، مگر قبولیت اور غیر قبولیت کا اظہار صرف باری خدا تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ پیارے دوستو، خیر پور سندھ کی حدود میں رانی پور سے 1 میل کے فاصلے پر شمال میں درازن یا درازہ نام کا ایک قصبہ ہے۔
اسی قصبے میں حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ نے 1152 ہجری میں آنکھ کھولی۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام عبد الوہاب فاروقی تھا۔ 39ویں پشت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، ان کی وفات کے بعد آپ کے پوتے شیخ شہاب الدین فاروقی حجاز سے عراق منتقل ہو گئے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے مدبر تھے اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے تھے۔ جب مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا تو اسلامی لشکر کی قیادت بدیل بن طیفہ کر رہے تھے۔ اسی معرکہ ارائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بدیل بن طیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ اسی شکست کے بعد حضرت شہاب الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی گورنر عراق حجاز بن یوسف کو مشورہ دیا کہ سندھ کی سرحدی علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے بڑے بڑے علماء کو روانہ کیا جائے۔ حجاج بن یوسف نے آپ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر جب عامل عراق نے اپنے نوجوان بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت شیخ شہاب الدین فاروقی بھی جوان سال امیر لشکر کے ساتھ تھے۔ اکثر تاریخی روایتوں کے مطابق حضرت شیخ شہاب الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو ملکی اور فوجی امور میں نہایت مفید مشورے دیا کرتے تھے۔ نتیجتاً سندھ کے غیر مسلم کا قبائل قطار در قطار حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مملکت اسلامیہ کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ شیخ شہاب الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ محمد فاروق سیوستان کے حق کے مقرر ہوئے۔ شیخ محمد فاروقی کے بعد ان کے فرزند مختوم نور الدین فرمان روائی کے منصب پر فیض ہوئے۔ پھر سیستان کی حکمرانی نسل در نسل اسی خاندان میں منتقل ہوتی رہی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مخدوم حجاز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی عظیم خاندان سے تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم کا اسم گرامی خواجہ محمد حافظ تھا، مگر عام طور پر آپ سائیں صاحب دینا فاروقی کرام سے مشہور تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سعید بھی اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ حضرت سچل سرمست اپنی ایک فارسی تصنیف میں حضرت سائیں دینا کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت سندھ پر کلہوڑا خاندان کی حکومت تھی اور اسی حکومت میں میرے دادا محترم حضرت صاحب دینا رحمۃ اللہ علیہ ایک اعلیٰ منصب پر فیض تھے۔ ایک روز میاں صاحب کسی سرکاری کام سے کوٹری کبیرہ ضلع نواب شاہ سے ڈیوا نول گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا جس میں میاں صاحب دینا رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مجذوب عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میاں صاحب نے اسے ایک مبوط الحواس عورت سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی میاں صاحب دینا نے چند قدم کا فاصلہ طے ہی کیا ہوگا کہ مجذوب عورت کی آواز سنائی دی کہ میاں صاحب دینا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت صاحب دینا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ آپ کو شدید حیرت ہوئی کہ ایک مکتوب الحواس اور اس کا نام کس طرح جانتی ہے۔ حضرت صاحب دینا رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹ آئے اور مجذوب خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مائی، میں سرکاری کام سے جا رہا ہوں، کب تک دوسروں کے کاموں میں الجھے رہو گے؟ اس مجذوب عورت نے کہا، پہلے اپنے بگڑے ہوئے کام تو سنوار لو۔ حضرت میاں دینا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرانی سے اس مجذوب عورت کی طرف دیکھا۔ آپ نے جس عورت کو بالکل فاتر العقل سمجھا تھا وہ بہت ہوش کی باتیں کر رہی تھی۔ مائی، آخر میرا کیا کام ہے؟ تمہیں جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تم وہی کام کیوں نہیں کرتے؟ اس مجذوب خاتون نے پرجلال لہجے میں کہا، میاں صاحب دینا رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بھی وقت ہے، اپنی منزل کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ تم سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے۔
حضرت دینا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب خاتون کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر واپس لوٹ آئے اور سندھ کے حکمرانوں کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ میاں صاحب آخر بات کیا ہے؟ سندھ کے حکمران نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کسی وزیر سے کوئی چپکلش ہو گئی ہے؟ نہیں سرکار، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میاں صاحب دینا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب میں سرکاری کاموں کے قابل نہیں رہا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ حاکم سندھ نے بہت چاہا کہ میاں صاحب اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، مگر آپ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور سرکاری ملازمت چھوڑ کر گھر چلے آئے۔ پھر آپ سلسلہ قادریہ میں شامل ہو کر حضرت خواجہ عبداللہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور محنت شاہ کے بعد سلوک کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے منصب ولایت تک پہنچے۔ جس مجذوب الحال عورت کے چند جملوں میں حضرت میاں صاحب دینا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا بدل ڈالی، وہ خاتون بی بی بصری تھیں۔ بی بی بصری اپنے وقت کی بڑی عارفہ تھیں، مگر اکثر لوگ ان کے روحانی کمالات سے بے خبر تھے۔ میاں دینا صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک میاں صلاح الدین اور دوسرے میاں عبدالحق۔ کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ دونوں بھائیوں میں بڑا کون تھا۔ میاں صاحب دینا کے وصال کے بعد میاں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ پس اسی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں عبدالحق عمر میں بڑے تھے۔ میاں صلاح الدین کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آخر ایک دن حسرتوں کی بے آب و ہوا صحرا میں حق تعالیٰ کے لطف و کرم کی بارش ہوئی اور 1152 ہجری میں حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تشنہ آرزوئیں سیراب ہوئیں اور میاں صلاح الدین اپنے فرزند کی تعلیم اور تربیت میں مشغول ہو گئے۔ ابھی حضرت شیخ عبد الوہاب یعنی حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی کہ 1158 ہجری میں آپ کے والد محترم میاں صلاح الدین کا انتقال ہو گیا اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفیاء کے اسی گروہ میں شامل ہو گئے جنہیں انتہائی کم سنی کے عالم میں یتیمی کے صدمے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ میاں صلاح الدین کی وفات کے بعد محترم چچا میاں عبدالحق نے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زیر سرپرستی میں لے لیا اور اس قدر محبت دی کہ یتیم بھانجے کے دل و دماغ سے تلخی اور اذیت ناک یادیں محب ہو گئیں۔ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق ایک حبشی آیا نے حضرت سچل سرمست کی پرورش کی۔ اس آیا کا نام جوشیدی تھا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ اپنی آیا کو کالی اماں کے نام سے پکارتے تھے۔ اگر خاندان کا کوئی بندہ آپ کو اس طرز تخاطب پر ٹوکتا تو جوشیدی اماں بے اختیار بول اٹھتی، نہیں میاں صاحب، تم مجھے کالی اماں کے نام سے ہی پکارا کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے اس پکارنے سے مجھے کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ عبداللہ قریشی کے زیر نگرانی میں قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ فطرتاً نہایت ذہین انسان تھے۔ تمام تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں عربی فارسی زبانوں میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے محترم چچا میاں عبدالحق سے علوم باطنی حاصل کیے اور انہی کے دست حق پر بیعت کیا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ پر بچپن سے ہی عشق و سرمستی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن سندھ کی مشہور بزرگ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں عبدالحق سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 8 یا 10 سال ہوگی۔ آپ کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو اپنے قریب بلایا اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے معرفت الہی کی لذت دل میں حاصل کی ہے اور جو دیگ ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکن سچل سرمست ہی کھولیں گے۔ پھر کیا ہوا؟
1651 ہجری میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور اس وقت حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ حضرت شاہ صاحب کے بعد حضرت میاں سخی قبول محمد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے محترم چچا میاں عبدالحق سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور پھر بعد میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سلسلہ روحانی میں شامل ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سچل سرمست برسوں ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے۔ اسی دوران آپ نے سخت ریاضتیں کی اور سچل سرمست کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کو منصور آخر الزمان کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ منصور سے مراد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً دنیا کی رنگینیوں اور ہنگامہ آرائیوں سے بے نیاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار پیر و مرشد حضرت میاں عبدالحق نے حضرت سچل سرمست کے دوستوں کو طلب کر کے فرمایا کہ سچل اب جوان ہو گیا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ شادی کی طرف میلان رکھتا ہے یا نہیں۔ پھر جب دوستوں نے حضرت سچل سرمست کو ازواجی زندگی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کسی تامل کے بغیر فرمایا کہ میں ان الجھنوں اور بکھیڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ شادی ایک زنجیر ہے اور میں اس زنجیر سے آزاد ہی رہنا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستوں نے حضرت میاں عبدالحق کو حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے آگاہ کیا تو آپ نے ایک دن خود ہی بھتیجے کے سامنے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ اب بھی سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں وہی الفاظ دہرا دیے۔ بھتیجے کی گفتگو سن کر حضرت میاں عبدالحق نے فرمایا کہ فرزند، شادی ایک زنجیر نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف سنت ہے، اگر شادی کی استطاعت ہو تو ضرور کرو، اس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگرچہ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ شادی کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے تھے، لیکن پیر و مرشد کی رضا کے سامنے آپ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر حضرت میاں عبدالحق نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کر دیا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بعد میں وفات پا گیا۔ پیارے دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ وہی اکلوتا بیٹا تھا جو آپ نے والی خیر پور سندھ کے بیٹے کے لیے قربان کر دیا تھا، جس کا تذکرہ ہم نے ویڈیو کے شروعات میں کیا تھا۔ واللہ عالم و رسول عالم۔ پیارے دوستو، آپ کی رفیقہ حیات شادی کے 2 سال تک حیات رہیں، پھر اچانک بیمار ہوئیں اور چند روز کے بعد انتقال کر گئیں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی سچ بولا کرتے تھے، اس لیے پیر و مرشد نے آپ کو سچو کے خطاب سے سرفراز کیا۔ حضرت میاں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ آپ کو محبت سے سچو پکارتے تھے، اس لیے آپ نے مرشد کے اس خطاب کو اپنا تخلص قرار دیا اور پھر روحانیت اور شعر و ادب کی دنیا میں سچل سرمست کے نام سے مشہور ہوئے۔ سندھی زبان میں آپ کو سچو اور سچے دینہ کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جبکہ پنجاب کے لوگ آپ کو سچل سرمست کہتے ہیں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ، رنگ گندمی، پیشانی کشادہ اور خد و خال بہت دلکش، سر کے بال لمبے لمبے تھے اور ہمیشہ سبز رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ سفید کرتا اور سفید تہ بند آپ کا پسندیدہ لباس تھا۔ جب آپ پر عالم جذب طاری ہوتا تو ننگے پاؤں پھرا کرتے، ہاتھ میں ہر وقت ایک لمبی سی چھڑی رکھتے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو موسیقی سے بے پناہ دلچسپی تھی، اس لیے تنبورہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتا تھا۔ بہت کم سوتے تھے اور بہت کم کھاتے تھے، اکثر روزہ رکھتے تھے اور لکڑی کی چوکی پر مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ بہت رحم دل اور سخی انسان تھے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے اور شریعت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہتے تھے۔ جب کیف و جذب کی حالت ہوتی تو آپ تنبورہ بجاتے اور گانا گانے لگتے، پھر جب ہوش میں آتے تو آپ کو کچھ نہ یاد رہتا۔ اگر کوئی دوست یاد دلاتا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرماتے، میری مستی کا عالم ہوتا ہے،
میں نہیں جانتا کہ کیا کہتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی، اس لیے کئی زبانوں میں آپ کی شاعری موجود ہے۔ آپ کے اشعار کی تعداد 9,36,600 کے قریب ہے۔ آپ کو سندھی زبان میں مرثیے کا بانی کہا جاتا ہے۔ بعض تحقیق نگاروں نے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی 20 تصانیف کی نشاندہی کی ہے، جن میں چند ایک مشہور یہ ہیں: کافیوں میں اور دوڑوں میں یہ سندھی اور سرائکی زبان میں راز نامہ، فارسی میں وحدت نامہ، ریبر نامہ فارسی میں ہے، گداز نامہ فارسی، غزلیات اردو اور دیوان اشکار فارسی میں ہے۔ دیوان اشکار کو پہلی بار خیر پور میر علی مراد خان تالپور نے شائع کرایا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آپ کی شاعری میں قدم قدم پر اس نظریے کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کوئی اور سمجھنا گناہ ہے، ہر صورت میں رب کریم کا جلوہ ہے، کوئی مجھے کچھ کہتا ہے اور کوئی مجھے کچھ، لیکن مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں جو کچھ ہوں وہی ہو سکتا ہوں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک مقام پر اسی طرح اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حال پر لطف و کرم فرمایا اور مجھے عاشقوں کی جماعت میں شامل کر دیا، وحدت کی راز سے مجھے الگ کیا۔ پہلے میں ایک گداگر تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شاہ بنا دیا۔ یہی وہ عشق رسول تھا جس نے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کو کیمیائے اثر بنا دیا تھا کہ اگر زنگ آلود لوہے پر ایک نظر ڈال دیتے تو وہ بھی سونا بن جاتا۔ پیارے دوستو، آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں بت پرست ایمان لائے اور دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ ایک بار ریاست خیر پور کے حاکم میر رستم علی خان شکار سے واپس آ رہے تھے کہ ان کے ہمراہ وزیروں اور امیروں کا ایک ہجوم تھا۔ اس وقت حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ اپنے جسم مبارک پر ملتانی مٹی ملے ہوئے کنویں کے قریب تشریف فرما تھے۔ ابھی آپ نہانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ میر رستم علی خان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی تو والی خیر پور قدم بوسی کے لیے آگے بڑھے، مگر آپ کے بدن کو مٹی سے آلودہ دیکھ کر رک گئے اور دور سے مزاج پرسی کرنے لگے۔ میر رستم علی خان کے چھوٹے بھائی میر علی مراد خان لشکر کے آخر میں تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو موجود پایا تو بے تکلفانہ آگے بڑھے اور حضرت شیخ سے لپٹ گئے۔ حضرت سید سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے میر مراد علی خان کی یہ عقیدت دیکھ کر بے اختیار انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میر مراد علی خان کی قیمتی پوشاک اور چہرے پر جگہ جگہ گیلی مٹی کے داغ ابھر آئے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے میر رستم علی خان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میر صاحب، تم نے مجھے خاک آلود سمجھا اور دور دور رہے، تمہیں دھوکہ ہو گیا ہے۔ یہ ملتانی مٹی نہیں تھی بلکہ اقتدار کی مہندی کا رنگ تھا جو میر علی مراد خان کو لگ گیا ہے۔ حضرت سید سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا 1843 عیسوی میں قبول ہوئی، جب آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے 27 سال گزر چکے تھے۔ انگریزوں نے سندھ کے تمام امیروں سے اقتدار چھین لیا، برطانوی حکومت قائم کر لی گئی تھی۔ اس وقت پورے سندھ میں خیر پور میں ہی ایک ایسا علاقہ تھا جس پر میر علی مراد خان حکمرانی کرتا تھا۔ حضرت سید سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوئے تھے۔ آخری وقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خونی پیچس کا عارضہ لاحق ہوا۔ پھر اسی مرض میں آپ نے 14 رمضان المبارک 1342 ہجری کو انتقال فرمایا۔ وصال سے چند روز قبل حضرت سید سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں کی تیمارداری اور بے قراری دیکھ کر واضح الفاظ میں اپنے سفر آخرت کی طرف اشارہ کر دیا تھا، تم لوگ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں اپنے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت سید سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ
خاک درازن میں اسودہ خواب ہیں۔ والی خیر پور میں میر رستم علی خان نے مزار مبارک پر مقبرہ تعمیر کروایا۔ 200 سال گزر گئے ہیں، اہل دل کے ہزاروں قافلے اپنی پیاسی نگاہوں کو سیراب کرنے کے لیے روضہ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح قائم رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا تذکرہ مشہور صوفی بزرگ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، اور چند حالات و واقعات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان نیک اولیاء اللہ کے صدقے ہمارے حال پر بھی کرم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔